بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل ایستا ایستا اپنی سپیڈ پکڑ رہی ہے اور اگلے آنے والے ایک دو ماہ کے اندر یہ اپنی پیک پہ ہوگی۔ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا، اسلام آباد کا گھیراؤ کیا جائے گا، حکومت کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دسمبر تک ایک اور دھرنا متوقع ہے۔ پہلے ابو بچاؤ تحریک شروع کی گئی، اس کے بعد ایک ابو بچ کے باہر چلے گئے، دوسرے بلاول نے اپنے ابو ابھی بچانے ہیں، جبکہ جو ابو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانا ہے۔ خاندان کو بچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف کرپشن کے الزامات سزا یافتہ، مریم کرپشن کے الزامات سزا یافتہ، حسن حسین بھگوڑے، اس کے بعد ان کے سمدھی اسحاق ڈار وہ بھی بھگوڑے۔ شہباز شریف کی فیملی کی بات کی جائے تو حمزہ جیل کے اندر، سلمان شہباز بھگوڑے، ان کے داماد جو ہیں شہباز شریف کے عمران وہ بھی بھگوڑے اور ان کی بیگم وہ بھی بھگوڑی۔ نواز شریف کی بات کی جائے تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے، بلاول کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان کی بہن فریال تارپور کے اوپر الگ سے کیسز چل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے درجنوں لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان انتہائی بے چین ہیں، ان کو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندوق کے سامنے کہوں گا کہ حکومت دھاندلی زدہ ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب آپ نے اسی پارلیمنٹ سے صدر بننے کے لیے ووٹ لیے تھے، اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دھاندلی زدہ ہے یا یہ جھوٹی ہے یا چور اسمبلی ہے؟ اب یہ ایک مذہبی کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ بڑوں نے، یعنی ان کے بڑوں نے، مولانا فضل الرحمان کے بڑوں نے ان کو غلامی کا درس نہیں دیا اور ایسی ماؤں کی گود میں وہ پلے ہیں جہاں خوف کی کوئی ہوا نہیں تھی۔ پتہ نہیں کس بات، کون سی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں آپ یو ایس اسمبلی یہ ایمبیسی کے اندر اسلام آباد میں گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے کہا کہ مائی باپ امریکہ بہادر، آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، میں آپ کے جتنے بھی پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہیں ان کا میں تحفظ کروں گا، میرے جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر اثاثے ہیں پارٹی کی صورت میں، لوگوں کی صورت میں یا اور جو بھی اسمبلی کے اندر ہے، وہ سب امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ایک مجرم، سزا یافتہ مجرم میاں محمد نواز شریف کو کال کی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اور انہوں نے اے پی سی میں ورچوئل یعنی ویڈیو لنک کے تھرو شرکت کی حامی بھر لی ہے۔ جبکہ جو دوسری ملزم ہیں مریم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں بھی آؤں گی، آ کے میں اے پی سی کے اندر شرکت کروں گی۔ اور جبکہ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں اسلام آباد کا گھیراؤ ہوگا، عوام مشکل میں ہے، بڑی پریشانی ہے ان کو عوام کی، اور کہتے ہیں جی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے۔ جب یہ مانگتے ہیں جا کے حکومت سے تو ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ نیب کے قوانین میں نرمی لے ہیں، نیب کے قوانین میں آپ وہ ترامیم کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ 1 ارب سے جو زیادہ کی کرپشن ہے اس کے اوپر نیب جو ہے نا کارروائی کرے، جو 1 ارب سے کم کی کرپشن ہے وہ نیب کے دائرہ کار کے اندر نہ آئے۔ اس کے علاوہ مانگتے ہیں یہ سزا سے پہلے گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، سزا تو اس ملک کے اندر آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ 2500 کیس نیب کے ہیں، ایک کیس کا فیصلہ ابھی تک ہوا ہے۔ آزادی رائے کی آزادی مانگتے ہیں، وہ آزادی مانگتے ہیں کہ مریم روزانہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے ٹویٹر گردی کریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس میں عوام کا کیا بھلا ہے؟ جب آپ کا دور تھا عوام اسی طرح پچھلے 20-25 سال سے اپنی بوٹیاں نچوا رہی ہے آپ سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایف اے ٹی ایف کی جو گزشتہ رپورٹ بنی تھی 2019 کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر ایسے حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ملک ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ شاید ہم نے جنگ کے بعد اپنے قبضے میں کی ہے اور جتنی لوٹ مار ہم اس حوالے سے کر سکتے ہیں ہم کر لیں، ہمیں کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں ہے۔ بیسیکلی ان لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری نہ صرف جاری ہو چکے ہیں بلکہ لندن میں ہائی کمیشن کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لندن میں آج تک یو کے نے کسی بھی ایسے بندے کو جو کہ منی لانڈرنگ میں یا کسی بھی اس طرح کے جرم میں مطلوب ہو، عام طور پہ وہ اس طرح کے ایگریمنٹ ممالک سے نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ جو منی لانڈرنگ کی اور لوٹی ہوئی رقم ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو یو کے میں ملے گی۔ اس حوالے سے کئی رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔
یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ رعایت مانگنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے۔ میاں نواز شریف کا اپنا ایجنڈا ہے، شہباز شریف کا اپنا ایجنڈا ہے، بلاول کا اپنا ایجنڈا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ بیسیکلی یہ سب اپنے لیے رعایتیں مانگنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کراچی میں کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کرپشن نون لیگ نے یا کی ہوئی ہے، جس نے بھی کی ہوئی ہے، اس کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ میاں نواز شریف یہاں پہ آئیں اور آ کے جلسے کریں، جلوس کریں، اپنی آزادی سے وہ سیاست کریں اور اگلے الیکشن کے لیے اپنے لیے راہ ہموار کریں۔ مریم بی بی کو کھلا میدان دے دیا جائے، بلاول کو بالکل بھی نہ چھڑا جائے، اور مولانا فضل الرحمان کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ فوری طور پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو نوکری دی جائے۔ اس حوالے سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ FATF ایک ایسا جو پاکستان کے گلے کا پھندہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو عمران خان کسی بھی قسم کی لاپرواہی کر سکتے ہیں، نہ ہماری جو آرمی یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی لاپرواہی کر سکتے ہیں، ایون ہماری جو سینئر جوڈیشری ہے وہ بھی اس کو کسی بھی صورت اگنور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پاکستان کے گلے کا پھندہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان اگر گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کو اتنی شدید معاشی پریشانیوں کا اور دیگر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ CCPO لاہور سے عمران خان ڈائریکٹ اس لیے ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ لاہور میں جتنا بھی قبضہ مافیا ہے اس کا صفایا کرے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے لاہور کے اندر تقریباً 80 to 90% جو قبضہ مافیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ چاہے آپ جوہر ٹاؤن کی کھوکر برادری کو دیکھ لیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ سارے کے سارے جتنے بھی جو قبضہ مافیا ہیں اس کو نون لیگ ہمیشہ سے ان کی سرپرستی کرتی رہی ہے۔ چاہے عدالتوں میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ کوئی پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی تھی۔ جبکہ اب بار کونسل بھی میدان میں آ گئی ہے اور نئے مطالبے کر رہی ہے۔ بار کونسل کا کیا کام ہے کہ سیاست کے اندر آ کے آپ کہیں جی آئینی ترمیم لے کے آئیں، آزادی رائے دیں۔ نیب قانون کے ساتھ جو پاکستان بار کونسل ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسری طرف پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خیال سے حکومت کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے آرمی تو اس حوالے سے کئی کانفرنسز بھی کر چکی ہے، اپنی میٹنگ بھی کر چکی ہے، اس حوالے سے اظہار بھی کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو پھیلانے کے لیے مختلف طاقتیں پاکستان کے اپنے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی مذہب کارڈ کھیلنے کے لیے انتہائی بے چین ہے۔ گزشتہ جو دھرنا انہوں نے دیا تھا اس کے حوالے سے جناب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 0 پوائنٹ سے اگر دائیں ہو جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا۔ جو آپ نے مولانا کے ساتھ کیا آپ وہ یاد کریں کہ لاہور کے اندر کوئی ان کو ملنے نہیں گیا، وہاں پہ جو آپ نے اسلام آباد میں ان کا حشر کیا اس کے بعد 1 سال ہو گیا ہے جو ہے نا مولانا فضل الرحمان آپ لوگوں سے ایک طرح سے مجبوری میں مل رہے ہیں کہ ان کو بہت صدمہ ہے، بہت افسوس ہے ان کو کہ نون لیگ نے مائنس میاں نواز شریف ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ میاں نواز شریف اپنی پرچی لے کے باہر نکل گئے اور مولانا فضل الرحمان یہیں پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی فرقہ واریت کی کسی بھی کوشش کو اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو کئی 100 سالوں سے مسلمانوں کی تباہی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہمارے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ایک سٹرونگ ویپن ہے۔ انڈیا کے تجزیہ کار بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہاں پہ بس آپ نے مولوی کو 2-2 لاکھ روپیہ دینا ہے آپ نے، اور اس نے بیٹھ کے بس جو ان کا مخالف فرقہ ہے اس نے اس کو بجانا ہے۔ دیوبندی نے وہابی کو بجانا ہے، وہابی نے سنی کو بجانا ہے، سنی نے شیعہ کو کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ ان میں ایک طرح سے جنگ کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔
یہ اس وقت ان کو نہ عوام کی فکر ہے، نہ ان کو ملک کی فکر ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں جو گرے لسٹ کے اندر گیا تھا، سابقہ حکمرانوں کے دور میں گیا تھا۔ پاکستان کے اوپر جو جتنے بھی تاریخی قرضے ہیں وہ سارے ان سابقہ حکمرانوں کے دور میں گئے۔ جو اتنی مہنگائی ہوئی وہ سب ان سابقہ حکمرانوں کے دور میں ہوئی، اور کرپشن کا تو آپ بات ہی نہ کریں۔ ایک سے ایک کیس آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک تاریخ رقم ہے اس کے اندر کرپشن کی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل مچنے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔